بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کے ذریعے تمہارے ذہن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے میں تو کامیاب ہو جاؤں مگر تم ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤ، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم میرے مطلب کی باتیں مجھے بتا دو، صرف میرے مطلب کی، کیونکہ مجھے تم سے یا تمہارے ساتھیوں سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی میں ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہوں۔ چوہان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے رابرٹ پر اپنے ذہنی شاطرانہ پن کا نیا حملہ کر دیا۔ اگر تم ہپنوٹزم کے بارے میں جانتے ہو تو یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ ہپنوٹزم جہاں کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں کسی چیز کو چھپانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور جہاں ہمارا مقصد کچھ چھپانا تھا اور جو کچھ چھپانا تھا اس کا تعلق مقامی افراد یا حالات سے ہے، کسی غیر ملک سے تعلق نہیں، اس لیے تم اس بارے میں اطمینان رکھو۔ رابرٹ نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری سے چوہان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چوہان جانتا تھا کہ اس نے اس کے مطلب کی کئی باتیں ازحد بتا دی ہیں۔ مسٹر رابرٹ، اس وقت میں تمہیں اگر مقامی نظر آ رہا ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے اپنے مقصد کے تحت مقامی حالات سے ہی تعلق ہے، اس لیے اگر تم ان مقامی حالات کے بارے میں چلو پوری تفصیل نہ بتاؤ تو کم از کم اتنا اشارہ تو کر سکتے ہو جس سے میں سمجھ جاؤں کہ ان مقامی حالات کا تعلق ہمارے کسی مشن سے نہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا تم سے تعلق ختم ہو جائے گا اور تم اپنا کام کرتے رہنا، ہم اپنا۔ چوہان نے کہا، یہاں ایک مقامی آدمی ہے، علی عمران، کیا تم اسے جانتے ہو؟ رابرٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور یہ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ چوہان نہ چاہنے کے باوجود بے اختیار چونک پڑا، اور ظاہر ہے اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ چونکنے کے بعد انکار سے رابرٹ یقیناً اس کی طرف سے مشکوک ہو جائے گا، اور جو کچھ اس نے اپنی ذہنی جنگ سے اب تک معلوم کر لیا ہے یا معلوم کرنے کے لیے جو میدان ہموار کر لیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے فوری طور پر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس کا لڑکا اور سپرنٹینڈنٹ انٹیلیجنس ریاض کا گہرا دوست ہے، اور ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے بھی کبھی کبھار کام کرتا ہے۔ تو کیا تمہارا مشن اس عمران کے بارے میں جاسوسی کرنا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو تمہارا اور ہمارا مشن بالکل مختلف ہے۔ چوہان باقی اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا، چونکہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہ تھی اور شاید یہ موقع بھی اسے بہت کم ملتا، اس لیے اس وقت وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں بروئے لا رہا تھا، اور چوہان کے موقع کے عین مطابق اب رابرٹ بغیر کسی تشدد کے صرف ذہنی شطرنج پر مات کھا کر سب کو اگل دینے والے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر تو تم واقعی کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہو۔ بہرحال اگر تمہارے مشن کا عمران سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تو مجھے رہا کر دو، کیونکہ ہمارا مشن صرف عمران کے خلاف ہے۔ رابرٹ نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مسٹر رابرٹ گو، ہمارے مشن کا براہ راست تعلق عمران سے نہیں، لیکن ہم عمران سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ کسی بھی وقت ہمارے مشن سے تعلق پیدا کر سکتا ہے، اور ہمیں خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم عمران سے چوکس رہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ذرا اپنے مشن کی وضاحت کر دو۔ بے شک اس کی تفصیلات نہ بتاؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم بہرحال اتنی وضاحت ضرور چاہتے ہیں کہ دو متوازی لکیریں کسی جگہ راستہ کاٹ کر ایک دوسرے سے تو نہ مل جائیں گی۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میرے خیال میں تو اب تک عمران اس قابل ہی نہ رہا ہوگا کہ وہ تمہاری مشن سے تعلق پیدا کرے، بلکہ میرا خیال ہے آئندہ وہ لفظ مشن ہی بھول جائے گا۔ رابرٹ نے پریقین لہجے میں کہا، تو چوہان ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ اتنی آسانی سے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں، چوہان نے کہا۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں، اس لیے اس بار ہمارے ہیڈ کوارٹر نے ایک بالکل ہی منفرد پلاننگ کی تھی۔ ہم نے عمران کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے رابیل کو اس میں شامل کر لیا۔ وہ جڑی بوٹیوں کی ماہر ہے، اس نے ایک جڑی بوٹی دریافت کی جس کا نام جانگا ہے۔ اس بوٹی کے جوہر کو اگر کوئی 40 روز تک لگاتا رہے تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلنے لگتی ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر اس خوشبو میں کوئی کپڑا کسی مرد کو سنگھا دیا جائے تو پھر اس مرد کو اس عورت کی خوشبو میلوں دور سے آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد مرد کا ذہن خود بخود اس خوشبودار عورت کے ذہن کے تابع ہو جاتا ہے، ایسی تابع کہ وہ مرد اس عورت کا مکمل طور پر ذہنی غلام بن جاتا ہے، اور اس کے اشاروں پر وہ دنیا کا ہر کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مکمل ذہنی غلامی کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کا ذہن بھی اس مرد کو 100% مانوسیت کی بنیاد پر قبول کرے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ رابیل کو اس مشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ رابیل کو آسانی سے ہیڈ کوارٹر کی تابع کیا جا سکتا تھا، لیکن جب رابیل کا ذہن تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں مردوں کے خلاف نفسیاتی گرہیں موجود ہیں۔ وہ کبھی کسی مرد کو 100% مانوسیت کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتی،
لیکن اس کے لیے ہمیں مکمل ذہنی غلامی کی ضرورت تھی، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے پروفیسر اسکاٹ سے رابطہ کیا جو ایسے علوم کا بہت بڑا ماہر ہے۔ اس نے ایک نیا فارمولہ بھی ایجاد کر رکھا تھا جسے وہ MT فارمولہ کہتا ہے۔ اس کے تحت وہ 2 افراد میں سے 100% مانوسیت رکھتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر اسکاٹ کو اس مشن پر لگایا گیا اور میں اور میرا باس اس کے ساتھ آئے۔ رابیل کو ہم نے اغوا کیا۔ پروفیسر اسکاٹ نے اس پر ہپنوٹزم کا عمل کیا اور اسے رابیل سے مریم بنا کر باس کے احکامات کے تابع بنا دیا۔ لیکن چونکہ ہیڈ کوارٹر کی سخت ہدایات تھیں کہ عمران کو آخر تک اس مشن کا قطعی علم نہ ہو سکے اور پروفیسر اسکاٹ صرف تصویر کی مدد سے ہی MT فارمولہ مکمل کر سکتا تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ MT فارمولے کے لیے عمران کی تصویر حاصل کی جائے۔ لیکن چونکہ رابیل کے ذہن میں مردوں کے خلاف نفسیاتی گرہیں تھیں، اس لیے پروفیسر اسکاٹ کے مشورے سے عمران کی ایسی تصویر ضروری تھی جس میں وہ بظاہر عورت نظر آ رہا ہو، حالانکہ یہ تقریباً ناممکن کام تھا۔ لیکن باس ہومر بے حد صلاحیتوں کا مالک تھا اور سپر ایجنٹ ہے۔ اس نے ایک چکر چلا کر ایسی اصل تصویر حاصل کر لی اور پروفیسر اسکاٹ نے اپنا عمل شروع کیا، لیکن کامیابی کی رفتار بے حد سست تھی، کیونکہ پروفیسر اسکاٹ کے مطابق رابیل کے ذہن میں گہری پیچیدہ رکاوٹیں موجود تھیں۔ اس طرح 100% کامیابی کے لیے مزید 1 سال کی ضرورت تھی، چنانچہ یہ پلاننگ ناقابل قبول ہو گئی۔ اس پر پروفیسر اسکاٹ نے نئی پلاننگ دی کہ اسے موقع دیا جائے تو وہ عمران کے ذہن کے اندر سوئی ڈال کر کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ عمران ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگ جائے اور زندگی بھر ایسا ہی سمجھتا رہے گا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر سکے گا، اور ہیڈ کوارٹر نے یہ پلاننگ اس لیے منظور کر لی کہ اگر عمران ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد عملی طور پر ناکارہ ہو گیا تب بھی ہیڈ کوارٹر کے راستے کا ایک بہت بڑا پتھر ہٹ جائے گا، اور اگر وہ کارآمد رہا تو پھر پہلی پلاننگ کو الٹ دیا جائے گا، رابیل کو ذہنی طور پر مرد بنا دیا جائے گا۔ اس طرح نتیجہ وہی نکلے گا، رابیل کے ذہن کو ہپنوٹائز کر کے اس سے پروفیسر والے سارے واقعے کو واش کر دیا گیا تاکہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکے، اور میں اسے دارالحکومت اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں تم لوگ مل گئے۔ جبکہ پروفیسر اور باس ہومر نے دوسرا مشن یعنی عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے پر کام کرنا تھا، اور ہومر کی عادت ہے کہ وہ انتہائی سادگی اور برق رفتاری سے کام کرتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ اپنا مشن مکمل کر چکا ہوگا اور عمران ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ تفصیل میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے کہ ہمارا مشن لازماً تم سے قطعی مختلف ہے، اور ہمارے مشن سے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا کہ عمران ناکارہ ہو جائے گا۔ رابرٹ نے چوہان کی ذہانت کے سامنے شہمات کھاتے ہوئے اسے اس طرح تفصیل بتا دی جیسے وہ اپنے باس کو تفصیلی رپورٹ دے رہا ہو۔ ویری گڈ مسٹر رابرٹ، بڑی ذہانت آمیز اور انتہائی منفرد پلاننگ کی ہے آپ لوگوں نے، اس قدر خوبصورت پلاننگ۔ لیکن یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک غیر معروف اور معمولی سی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر آخر کس طرح اس قدر ذہانت آمیز پلاننگ کر سکتا ہے۔ ایسی پلاننگ اور انتہائی ذہین افراد ہی کر سکتے ہیں۔ ذہین افراد جس تنظیم سے بھی ہوں وہ غیر معروف رہ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہیں تم نے صرف ہمیں چکر دینے کے لیے تو یہ کہانی نہیں بیان کی، چوہان نے کہا، اور اس بار رابرٹ بڑے طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم بلیک تھنڈر کو غیر معروف تو کہہ سکتے ہو لیکن چھوٹی ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یہ تنظیم ابھی اپنے آپ کو خفیہ رکھے ہوئے ہے، لیکن جب یہ ظاہر ہوگی تو پھر دنیا تو کیا سب سارے اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ رابرٹ نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر کو کیسے معلوم ہوگا کہ عمران عملی طور پر ناکارہ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کوئی بھی سپر ایجنٹ صرف ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس عورت سمجھنے سے تو عملی طور پر ناکارہ نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتیں تو مردوں سے بھی بڑھ کر فیلڈ ایجنٹ کے طور پر کامیاب رہتی ہیں، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے، جب باس اپنی مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے گا تو ہیڈ کوارٹر اسے ایک ایسا مشن سونپے گا جو عمران کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ یہ عمران کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ عمران ناکارہ ہو چکا ہے، اور اگر عمران کامیاب رہا تو پھر رابیل والی پلاننگ پر دوبارہ عمل ہوگا۔ رابرٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، اب مجھے یقین آ گیا کہ بلیک تھنڈر واقعی کوئی بڑی تنظیم ہے۔ اوکے رابرٹ، تم نے وقتی طور پر اپنی جان بچا لی، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وقتی طور پر کیا مطلب؟ رابرٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، ظاہر ہے جب تک تمہاری باتوں کی تصدیق نہ ہو جائے ہم اتنے اعتماد تو نہیں کر سکتے، اور تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم دارالحکومت میں جا کر چیک کریں کہ کیا واقعی عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا ہے یا نہیں۔ چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو تم اس وقت تک مجھے اس طرح قید رکھو گے؟ رابرٹ نے کہا، ارے نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تمہیں یہاں قید کر کے بیٹھے انتظار کرتے رہیں۔ ہم تمہیں دارالحکومت پہنچا دیں گے، اس کے بعد تم آزاد ہوگے، لیکن اگر تمہاری باتوں کی تصدیق نہ ہو سکی تو پھر ہمارے آدمی تمہیں فوراً ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں ہمارے محبروں کا اس طرح جال پھیلا ہے کہ تم پاتال میں بھی گھس جاؤ تب بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ تمہارا حلیہ جیسے ہی ہمارے آدمی کو پہنچایا جائے گا وہ تمہیں ٹریس کر لیں گے، اور اگر واقعی تم نے جو کچھ کہا درست نکلا تو
तुम्हारा हेडक्वार्टर तो जाहिर है तुम्हें इनाम इकराम देगा, हम भी इतनी बड़ी तंजीम के एजेंटों से दोस्ताना रवाबत रखने पर फख्र महसूस करेंगे, चौहान ने कहा। तुम फिक्र ना करो, कामयाबी हमारी ही होगी बॉस। होमर बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, रॉबर्ट ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, चौहान ने कहा और एक कदम आगे बढ़ गया। दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और रॉबर्ट की कनपटी पर पटाखा सा छूटा। रॉबर्ट के हलक से तहैयर भरी चीख निकली और उसके साथ उसकी गर्दन ढलक गई। वो बेहोश हो चुका था। चौहान तेजी से वापस मुड़ा ताकि अपने साथियों को अंदर ले आए। फिर जब उसने अपने साथियों को रॉबर्ट की बताई हुई तफसीलात सुनाई तो वो दोनों हैरत से दंग रह गए। ओह, इस कदर तफसीली मालूमात तुमने हासिल कर ली, इतनी साजिश का सुराग लगा लिया, लेकिन उस रॉबर्ट के जिस्म पर तो तशद्दुद का कोई निशान तक मौजूद नहीं। नुमानी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने उससे जहनी शतरंज खेली है और मैंने उस शतरंज में उसे शामात दे दी है, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन असल आदमी तो वो प्रोफेसर स्कॉट और होमर है, उनके बारे में तुमने कोई तफसीलात नहीं बताई। सिद्दीकी ने कहा। मैंने जानबूझकर पूछा ही नहीं, वरना ये लाजमन बुदक जाता और हम उसे दारुल हुकूमत में कहीं डाल देंगे और फिर उसकी भरपूर निगरानी करेंगे। लाजमन ये अपने साथियों से जाकर मिलेगा, बहुत बहुत हमारे सामने आ जाएंगे, चौहान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे आज मुझे एक और शक पड़ने लग गया है, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा शक? चौहान ने चौंक कर पूछा। उस प्रोफेसर ने अपने किसी पुरस्कार फार्मूले से इमरान के जहन तुम्हारी खोपड़ी मुंतकिल कर दी है, नुमान ने कहा और चौहानी के साथ साथ सिद्दीकी भी कहा मारकर हंस पड़ा। वैसे अगर बाकी ये प्रोफेसर और होमर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो आप मजा आ जाएगा जब इमरान औरत बना हुआ होगा, सिद्दीकी ने कहा और इस बार उनके कहकों से रेस्ट हाउस का ये कमरा गूंज उठा। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल होते वक्त इमरान के चेहरे पर जो गहरी संजीदगी तारी थी उसने ब्लैक जीरो को चौंका दिया। वो उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में ब्लैक जीरो से कहा और अपनी मखसूस कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या बात है इमरान साहब, हैरियत तो है? आज आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हैं, ब्लैक जीरो ने परेशानी के लहजे में पूछा। अगर तुम्हें मर्द की बजाय औरत बना दिया जाए, मेरा मतलब है तुम ताहिर की बजाय ताहिरा बन जाओ, सुर्ख रेशमी लिबास पहनकर बाकायदा निस्वानी मेकअप करो, ज्वेलरी पहन लो, सर पर किरण लगा लो और तुम वाकई अपने आप को औरत समझने लगो। इसी अंदाज में बातें करो, उसी अंदाज में चलो फिरो तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गया कि इमरान संजीदा रहकर मजाक कर रहा है। अगर फर्ज करो कि हो जाए तो इमरान उसी तरह था। ये तो बड़ा खौफनाक तस्वर है कि अच्छा भला मर्द औरत बन जाए। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या औरतें खौफनाक होती हैं? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, औरतें तो खौफनाक नहीं होती, लेकिन मर्द का औरत बन जाना कम अज़ कम उसके लिए ज़रूर खौफनाक होगा, बल्कि खौफनाक तो क्या इंतहाई हैरत अंगेज़ होगा। मगर आपको बैठे बिठाई ये क्या सूझ गई? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। सूझ नहीं गई, सुझा दी गई। और फिर तुम कह रहे हो कि संजीदा क्यों हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, क्या वाकई आप संजीदा हैं? इमरान के लहजे पर बेएहतियात चौंक पड़ा। ताहिर, कितनी बार बताऊं कि मैं संजीदा हूं? तुम खुद सोचो कि औरत बना हुआ हूं और तनवीर मुझ पर आशिक हो जाए तब, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। तनवीर तो बाद में आशिक होगा, पहले तो आपका जवान आशिक होगा, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर ये खौफनाक क्या होलनाक तक बात जा पहुंचेगी। इमरान भी इस बार ब्लैक जीरो की बात का जवाब देते हुए बेएहतियात हंस पड़ा। अगर अम्मा भी की जूतियां अपना काम ना दिखा जाती तो इस वक्त मैं इस खौफनाक बल्कि होलनाक स्टेट से गुजर रहा होता। वैसे आता लुत्फ ना जाने कौन कौन आशिकों में होता, खूब फरमाइशें होती, लेकिन वो सुलेमान है कि न जाने उसे क्या सूझती है कि जब भी मैं औरत बनता हूँ वो झट से अम्मा भी को बुला लेता है। और अम्मा भी भला कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं कि उनका इकलौता बेटा आशिकों की निगाहों का मरकज़ बने, लिहाजा उनकी जूतियाँ तड़ातड़ मेरी खोपड़ी पर बजने लगती हैं। निस्वानियत गायब वाकई हो जाती है और वाकई लोग दुरुस्त कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है, वरना मर्द बेचारी तो या सिर्फ शोहरी करते हैं या आशिकी, कम अज़ कम दुश्मनी नहीं कर सकते। इमरान की ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता रवां होती जा रही थी। इमरान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ तसव्वुर में ये सब कुछ सोच रहे हैं या? ब्लैक जीरो वाकई इमरान की बातें सुनकर परेशान सा हो गया। भाई, तसव्वुर की जूतियाँ तो काबिल बर्दाश्त होते हैं, लेकिन सच कह रहा हूँ और मेरी खोपड़ी अभी तक शदीद दर्द कर रही है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्लैक जीरो की आंखें इस बार तेज़ी से कानों की तरफ फैलने लगीं कि जैसे भी कानों को करकराती हुई खोपड़ी के उकब में मिल जाएंगी। उसका सांस रुक गया। क्या मतलब? क्या आप औरत बन गए थे? ब्लैक जीरो इस तरह बोला जैसे किसी गहरे कुएं की तह से बोल रहा हो। उसके चेहरे के उजलात फड़फड़ा रहे थे। वो शायद यकीन और बेयकीनी की दरमियानी कैफियत में लटका हुआ था। जी हाँ, बन गया था। वैसे मुझे यकीन है कि अगर तुम देखते हो तो रोबे हुसन से उसी लम्हे धड़ाम से गिरते और रूह कफ से अंसरी से F-16 की तरह परवाज कर जाती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लिया।
عمران صاحب اس قدر سنجیدگی سے مذاق نہ کیا کریں کہ میں اسے سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں. ویسے آپ کے ذہن میں ایسا نادر خیال آیا ہے، ڈرامہ واقعی انتہائی دلچسپ ہو سکتا ہے. ویسے میرا خیال ہے اس ڈرامے کا خیال آپ کو اس وقت آیا ہوگا جب آپ سو کر اٹھے اور آپ نے زنانہ نائٹی اپنے جسم پر دیکھی اور چہرے پر میک اپ دیکھا ہوگا. میں نے صبح فون کیا تب بھی آپ اسی طرح نسوانی انداز میں جواب دیا کہ مجبوراً مجھے فون رکھنا پڑا کیونکہ میں لاکھ بھی کوشش کرتا آپ نے باز نہ آنا تھا. بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے تم نے فون کیا تھا اور اس پرنسپل اور غیر ملکیوں کے بارے میں رپورٹ دی تھی، لیکن طاہر صاحب میں مذاق نہیں کر رہا. تم بے شک اماں بھی اور سریا کو فون کر کے تصدیق کر لو. عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو کے بے احتیاط ہونٹ بھینچ گئے. مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں. بلیک زیرو ایک بار پھر اسی یقینی اور بے یقینی کی کیفیت کے درمیان لٹک گیا. کیا تمہاری نظروں سے ایسے کیس نہیں گزرے جن میں اچانک کوئی آدمی اپنے آپ کو کتا یا دوسرا کوئی جانور سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر اسی طرح بھونکتا ہے، اسی طرح چاروں ہاتھ زمین پر ٹکا کر چلتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن یہ تو کسی ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے. بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا ایسی بیماری مصنوعی طور پر پیدا نہیں کی جا سکتی؟ عمران کا لہجہ اسی طرح سنجیدہ تھا اور اب بلیک زیرو ایک بار پھر چونک پڑا. ہو تو سکتا ہے لیکن، بلیک زیرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سنو طاہر، میرے ساتھ واقعی ایسا ہی ہوا ہے. 2 غیر ملکی اچانک میرے فلیٹ میں آئے. جب میں ان میں سے ایک سے مصافحہ کرنے لگا تو میری ہتھیلی پر اس طرح چبھن ہوئی جیسے کوئی کیڑا ڈنک مارتا ہے. اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریک ہو گیا، بالکل اس طرح جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے. پھر جب مجھے ہوش آیا میں واقعی اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا تھا. میں نے جب نگاہ دوڑائی تو زنانہ لباس نکال کر پہنا، میک اپ کیا، جولری پہنی اور باہر آ گیا. میں اس وقت 100% اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا تھا اور مجھے اس روپ میں بے حد لطف آ رہا تھا. ایک نامعلوم سی راحت محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ قدرتی اور نارمل ہو. صرف کھوپڑی کے ایک حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی. اس سے پہلے اس نسوانی میک اپ اور نائٹی والے معاملے میں اماں بی کو سلیمان بتا چکا تھا. اس وقت تو میرے مذاق میں سلیمان کو پٹوا دی اور اماں بی کے قول کے مطابق مجھ پر کسی پری کا سایہ ہو گیا تھا. چنانچہ اس بار جب سلیمان نے مجھے اسی حالت میں دیکھا تو وہ ایک بار پھر اماں بی کی طرف دوڑا، کیونکہ وہ بھی اماں بی کی طرح جن بھوتوں اور پری سایوں پر مکمل اعتقاد رکھتا ہے. اس بار اماں بی کے ساتھ سریا آئی اور پھر اماں بی نے غصے اور جلال میں میری کھوپڑی پر اس قدر قوت اور تیزی سے جوتیاں برسائیں کہ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا. لیکن پھر جب ہوش میں آیا تو وہ نسوانیت والا تاثر یکسر ختم ہو چکا تھا اور میں دوبارہ مرد بن چکا تھا. البتہ میرے جسم پر زنانہ لباس تھا. میں دوڑ کر ڈریسنگ روم میں گیا اور اس لباس اور میک اپ اور جولری سے پیچھا چھڑایا. پھر بڑی مشکل سے میں نے اماں بی اور سریا کو سمجھا بجھا کر ٹال مٹول کر کے واپس بھجوا دیا. لیکن تم خود سوچ سکتے ہو کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی. میرے ذہن میں فوراً اس بیماری کا خیال آیا اور میں وہاں سے نکل کر ایک ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا. وہ اس فیلڈ کا واقعی نامور اسپیشلسٹ ہے. اس سے جب میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا اور اس نے میرے ذہن کے مخصوص ایکس رے لیے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے ذہن کے ان خلیات میں باہر سے گڑبڑ کی گئی ہے. وقتی طور پر اماں بی کی جوتیوں کے طفیل یہ گڑبڑ درست ہو گئی، لیکن یہ کیفیت عارضی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس ڈاکٹر کے بقول یہ بیماری قطعی لا علاج ہے، صرف وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، مستقل نہیں. اور جہاں تک میں نے ذہنی بیماریوں اور ان کے خلیات اور ان کے کام کرنے کے بارے میں پڑھا ہے، صورتحال واقعی ایسی ہے کہ ذہن کے خصوصی ایکس رے سے جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق چوتھے بدن کے دوسرے ہاف کے ان خلیات کو جو انسان کو جنس کی تمیز سکھاتے ہیں ان کو اس طرح اپسیٹ کیا گیا تھا کہ وہ خلیات جن کی زیادتی کی وجہ سے مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے وہ معطل ہو گئے اور وہ خلیات جسے عام الفاظ میں نسوانی خلیات کہا جاتا ہے تیزی سے بڑھنے لگے. اس طرح میں اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا. لیکن نہ جانے اماں بی کی کون سی جوتی عین اسی جگہ اس انداز میں لگی کہ وہ مردانہ خلیات جو معطل ہو گئے تھے حرکت میں آ گئے. اس طرح صورتحال اپنی اصل حالت میں سامنے آئی، لیکن یہ صورتحال عارضی بھی ہو سکتی ہے. عمران انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن مرد یہ ذہن میں نسوانی خلیات کی موجودگی کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. واقعی تمہارا دشمن دانش منزل پر مکمل قبضہ ہو گیا ہے، اس لیے ہماری دانش نے منزل حالی کر دی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بری طرح جھینک گیا. ہر انسان کے نہ صرف ذہن میں مردانہ اور نسوانی خلیات موجود ہوتے ہیں بلکہ جسم میں بھی مردانہ اور زنانہ ہارمون موجود ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ مرد کے جسم میں مردانہ ہارمون زیادہ اور وقتی ہوتے ہیں اور زنانہ ہارمونز کم اور کمزور ہوتے ہیں. اس طرح ان کے جسم میں زنانہ ہارمون زیادہ اور طاقتور ہوتے ہیں اور مردانہ کم اور کمزور ہوتے ہیں. انہی ہارمونز کی کمی اور زیادتی اور طاقت کمزوری کی بنا پر انسانی جسم کی ساخت بنتی ہے اور وہ مرد بن جاتا ہے یا پھر عورت. اسی طرح انسانی ذہن میں بھی ایسے خلیات موجود ہوتے ہیں جنہیں عام الفاظ میں مردانہ اور زنانہ کہا جا سکتا ہے. مرد کے ذہن میں ان زنانہ خلیات کی موجودگی کی وجہ سے مرد عورت بن جاتا ہے. اسی طرح عورت کے ذہن میں مردانہ خلیات کی موجودگی کی وجہ سے مرد کو پسند کرتی ہے
اور وہ دونوں جن سے ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتی ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرد اس کے باوجود کہ وہ مرد ہوتے ہیں نسوانیت ان میں زیادہ ہوتی ہے، اس طرح بعض عورتیں باوجود عورتیں ہونے کے مرد لگتی ہیں، اور یہ جو تیسری جنس ہوتی ہے مختصراً ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں دونوں ہارمونز ہی طاقتور ہوتے ہیں. اس طرح وہ بیچارے نہ مرد رہ جاتے ہیں اور نہ عورت. اب بات سمجھ میں آئی؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس طرح سر ہلایا جیسے کن ذہن طالب علم کو بڑی مشکل سے کوئی دقیق مسئلہ سمجھ آیا ہو. لیکن اگر یہ کام ان غیر ملکیوں نے کیا ہے تو ان کا مقصد، بلیک زیرو نے کہا، شاید وہ مجھے عورت بنا کر شادی کا پیغام دینا چاہتے ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا. عمران صاحب، آپ اس بات کو مذاق میں لے رہے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے. اگر واقعی آپ مستقل طور پر اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگے تو پھر یقیناً آپ کی وہ کارکردگی اس ذہنی بیماری کی وجہ سے نہ رہے گی جو رہنی چاہیے. پہلے آپ کے ساتھ وہ نسوانی نائٹی اور میک اپ والی حرکت ہوئی، اس کا بھی کوئی مقصد اور نتیجہ سامنے نہیں آیا. اب یہ حرکت ہوئی. بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، پہلے میں سنجیدہ تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ کیوں سنجیدہ ہو، اب خود ہی کہہ رہے ہو کہ سنجیدہ مسئلہ ہے. ویسے ہو سکتا ہے پہلے والا واقعہ اس لیے پیش آیا ہو کہ وہ اس حلیے میں میری تصویر دیکھنا چاہتے ہو. میں عورت بن کر کیسا لگوں گا، اور جب انہیں تصویر پسند آئی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ عورت بنا ڈالا. ویسے میں نے فلیٹ سے نکلنے سے پہلے جولیا کو ان غیر ملکیوں کی تلاش کے لیے کہہ دیا تھا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا. عجیب حیرت انگیز مشن ہے، میرا تو دماغ واقعی معاف ہو گیا ہے. بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کہ موت نظر آنے لگ جائے تو بہار قبول کر لینا چاہیے، اس لیے معاف ہونے سے تو بہتر ہے کہ تم بھی عورت ہی بن جاؤ. چلو معاف ہونے سے تو بچ جاؤ گے، آخر دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں، ان میں اگر ایک دو کا اضافہ ہو جائے گا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا. اگر ایسا ہے تو پھر جولیا کو مرد بنا دیتے ہیں اور باقی ساری عورتیں بن جائیں تو تاکہ توازن تو برقرار رہے. بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب ہوا کہ پہلے 1 انار اور 100 بیمار والا مسئلہ تھا تو اب 1 بیمار اور 100 انار والا بن جائے. ٹیم سیکرٹ سروس ہی تو نہ رہے گی، البتہ مسٹر جولیا کا حرم ضرور آباد ہو جائے گا. عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا. اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. X2. عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں. دوسری طرف سے اسے جولیا کی مودبانہ آواز سنائی دی. یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران کا لہجہ سر تھا. باس صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ان غیر ملکیوں کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی. میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ ان کے علاوہ باقی ممبران اپنے فلیٹوں سے غائب ہیں اور میں نے ان سب کے فلیٹس پر خود جا کر چیک کیا ہے. وہ گزشتہ 3-4 روز سے کہیں گئے ہوئے ہیں اور اکٹھے گئے ہیں، کیونکہ چوہان کے ایک ہمسایہ لڑکے نے مجھے بتایا کہ چوہان صاحب کے دوست یہاں آئے اور پھر وہ ایک جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے. اب چیکنگ کے بعد میں رپورٹ دے رہی ہوں. جولیا نے جواب دیا. باقی ممبران سے معلوم کیا، شاید کسی کو بتا کر گئے ہوں. عمران نے اسی طرح اسپارٹ لہجے میں پوچھا. یس باس صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں سے معلوم کیا، لیکن کسی کو ان کے جانے کا علم نہیں. جولیا نے جواب دیا. اب جب بھی وہ واپس آئیں مجھے اطلاع دینا. عمران نے اسی طرح اسپارٹ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا. یہ سارے اکٹھے کہاں غائب ہو گئے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ان چاروں میں گہری دوستی، آج کل فراغت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہیں پکنک وغیرہ منانے گئے ہوں، لیکن انہیں دارالحکومت سے باہر جاتے ہوئے اطلاع ضرور دینا چاہیے تھے ہمیں، نہیں تو کم از کم جولیا کو تو اطلاع کر دیتے. اب ذرا واپس آئیں تو اچھی طرح سرزنش کر دینا. عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا. میں ذرا لائبریری جا رہا ہوں تاکہ ذہنی بیماری کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر لوں. اگر ان غیر ملکیوں کے بارے میں کوئی اطلاع آئے تو مجھے بتا دینا. عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں اکٹھے ہی دارالحکومت کے ان ہوٹلوں، کلبوں اور بازاروں میں گھومتے پھر رہے تھے جہاں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کا جواز ہو سکتا تھا. لیکن صبح سے دوپہر ہو گئی اور وہ اس تلاش میں بری طرح تھک کر ایک بڑے ہوٹل میں آ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اگر گو اس تلاش میں انہوں نے بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو چیک کیا ہوگا، لیکن کیونکہ پاکستان کے دارالحکومت میں بے شمار غیر ملکی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ان غیر ملکیوں کی جو مخصوص شناخت انہیں بتائی گئی تھی اس پر ابھی تک ایک آدمی بھی پورا نہ اترا. آخر یہ بیٹھے بٹھائے ان غیر ملکیوں کی تلاش کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ مجرم ہے تو کم از کم ہمیں بتا تو دیا جاتا. تنویر نے کھانا کھاتے ہوئے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. تو پھر کیا ہو جاتا؟ کیا اس سے وہ غیر ملکی ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں ہے، ایسا تو نہ ہوتا، لیکن پھر بھی. تنویر نے جھیمتے ہوئے کہا. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک مشکوک ہو اور ان کے ملنے پر ہی شک کا فیصلہ ہو سکتا ہو، صفدر نے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا. صفدر صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہاور چوہان اور دوسرے ساتھی آخر بغیر اطلاع کیے کہاں چلے گئے ہوں گے؟ کم از کم وہ مس جولیا کو تو اطلاع دیتے. اچانک کیپٹن شکیل نے کہا اور صفدر اور تنویر بھی اس کی بات سن کر چونک پڑے. جانا کہاں ہے انہوں نے؟ بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہوں گے تو کہیں سیرس پارٹی کو نکل گئے ہوں گے. تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. ارے وہ ہاور! اچانک صفدر نے کہا اور باقی دونوں بھی چونک کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی کیونکہ ہاور ایک خوبصورت مقامی لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے مین گیٹ سے داخل ہو کر ایک خالی میز کی طرف بڑھا جا رہا تھا.
वो तीनों चूंकि एक कोने में बैठे हुए थे इसलिए हावर की निगाह उन पर ना पड़ी। वो एक और कोने की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये लड़की कौन हो सकती है? सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले तो कभी उसे हावर के साथ नहीं देखा, लेकिन जिस अंदाज में ये इकट्ठे जा रहे हैं यूं लग रहा है जैसे काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हो। तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है हावर से बातचीत की जाए, क्योंकि जाहिर है जूलिया ने उनकी गुमशुदगी की इत्तला चीफ को दे दी होगी। कैप्टन शकील ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ उठा और तेज से कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर जाकर उसने काउंटर के करीब खड़े सुपरवाइजर से कुछ कहा तो सुपरवाइजर सर हिलाता हुआ तेजी से उस मेज की तरफ बढ़ गया जिस पर हावर और उसके साथी लड़की मौजूद थी। सुपरवाइजर ने जाकर जैसे ही हावर से झुककर कुछ कहा, हावर ने चौंक कर काउंटर की तरफ देखा, फिर वहां खड़े सफदर को देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी साथी लड़की से चंद अल्फाज कहे, फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ काउंटर की तरफ आया। सफदर से चंद लम्हे बातें करने के बाद वो वापस उस मेज की तरफ बढ़ गया जिस पर वो मुकामी लड़की बैठी हुई थी, जबकि सफदर मुस्कुराता हुआ वापस अपनी मेज की तरफ आ गया। वो दोनों यहीं आ रहे हैं, फिर तफसीली बातें होंगी, सफदर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा और कैप्टन शकील और तनवीर दोनों ने सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद हावर और वो मुकामी लड़की वहां आ गए और दूसरे साथियों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। ये राबेल है, मेरी मुंह बोली बहन, और राबेल ये मेरे दोस्त हैं सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील। हावर ने मुस्कुराते हुए राबेल का अपने साथियों और साथियों का राबेल से तारुफ कराया। राबेल ने सिर्फ सर के इशारे से सलाम किया, फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सफदर ने वेटर को बुलाकर उनके लिए भी खाने का आर्डर दिया, फिर हावर से मुहातिब होकर कहने लगा, अपनी मुंह बोली बहन का कुछ तफसीली तारुफ ही करा दो। सफदर का अंदाज बेहद दोस्ताना था। आप लोग अल्ताफ अहमद खान साहब को तो जानते हैं, उनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। उनकी रिश्तेदारी दारुल हुकूमत में रहने वाले एक मशहूर शिकारी फरहाद खान की बेगम से है और मिस राबेल फरहाद खान की इकलौती साजजादी हैं। ये साइंसदान है और राबेल फरहाद खान की इकलौती साजजादी। इनका शुगल जड़ी बूटियों पर रिसर्च करना है। हासिल फारुकुल बालिग वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से उन्होंने अपनी कोठी में ही ज़ाती लेबॉरेटरी बना रखी है। गुज़िश्ता दिनों ये अपने गैर मुल्की साइंसदान मिस्टर रॉबर्ट के साथ जड़ी बूटियों की तलाश के सिलसिले में डोमाटी की पहाड़ियों पर गए तो वहां पर अपनी रिसर्च में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि उन्होंने घर में इत्तला ना दी। उस पर बेगम फरहाद खान उनकी वालिदा बेहद परेशान हो गई। उन्होंने अल्ताफ़ खान से बात की तो अल्ताफ़ खान चूँकि आजकल बीमार है इसलिए उन्होंने मुझे दरखास्त की कि मैं जाकर बेगम फरहाद खान से मिलूं और उनकी परेशानी दूर करने में उनकी मदद करूं। चनाचे मैं वहां से आ गया तो बेगम फरहाद खान बेहद मोहब्बत से मिली। चूँकि उनका कोई लड़का नहीं इसलिए उन्होंने मुझे अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। इस तरह राबेल मेरी मुँह बोली बहन बन गई। मैंने चौहान, सिद्दीकी, हावर और नुमानी से इस सिलसिला में बात की तो वो सब मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हम डोमाटी पहाड़ियों में गए तो एक होटल में राबेल और रॉबर्ट हमें मिल गए। रॉबर्ट उन्हें वापस दारुल हुकूमत पहुंचाने आ रहा था। जब हम पहुंच गए तो उन्होंने हमसे दरखास्त की कि हम राबेल को वापस ले जाएं और फिर वो वहीं हमें रहना चाहते थे। इस पर मेरे बाकी साथियों ने भी वहां रहकर सैर व तफरी करने का प्रोग्राम बना लिया। नतीजा ये कि मैं राबेल को लेकर जीप में वापस आ गया। जहां पहुंचकर राबेल को भूख लगी तो मैंने जीप उस होटल की तरफ मोड़ दी और जहां आप लोगों से मुलाकात हो गई। हावर ने पूरी तफसील से सारी बात बता दी, लेकिन जाते हुए तुम्हें कम से कम चीफ या मिस जूलिया को तो बता देना चाहिए था। तुम लोगों की अचानक गुमशुदगी की वजह से मैं परेशान था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर इस दौरान खाना सर्व कर चुका था और राबेल सर झुकाए खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थी। वो इंतहाई कम गो लड़की लगती थी क्योंकि उस मेज़ पर आने के बाद उसने अभी तक जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। ओ, हम कहीं मुल्क से बाहर तो ना जा रहे थे, यही डोमाटी पहाड़ियों तक तो गए थे। बहरहाल अब मैं राबेल को उनके घर पहुंचा कर मिस जूलिया से मिलूंगा, हावर ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। मिस राबेल आप बेहद कम गो मालूम होती हैं या शायद जड़ी बूटियों से गुफ्तगू करना ज़्यादा अहम समझती होंगी। तनवीर ने अचानक मिस राबेल से मुहातिब होकर कहा और मिस राबेल तनवीर की बात सुनकर बेएहतियात मुस्कुरा दी। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, बस मैं आजकल ज़हनी तौर पर अपने आप को कुछ बोझल सी महसूस कर रही हूँ, राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके साथ ही मजीद गुफ्तगू ख़त्म हो गई। आप लोग यहाँ इकट्ठे कैसे मौजूद हैं? हावर ने कुछ देर बाद पूछा। बस ऐसे ही चीफ का एक काम था, सफदर ने गोलमोल सा जवाब दिया। हावर के होंठ भींच गए क्योंकि सफदर के अंदाज बता रहा था कि वो कोई बात हावर से छुपा रहा है। क्या बात है सफदर, तुम कुछ छुपा रहे हो? आखिरकार हावर से रहा ना गया तो वो बोल ही पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं हावर, कुछ आम से सरकारी काम है। बहरहाल तुम इस राबेल को उनके घर छोड़कर वापस आ जाओ, फिर तफसील से बातें होंगी, सफदर ने कहा और हावर ने सर हिला दिया। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला और उसके बाद वो सभी इकट्ठे ही उठ खड़े हुए। बिल अदा करने के बाद वो होटल से बाहर निकले। हावर राबेल को साथ लेकर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया जबकि सफदर और उसके साथी पार्किंग में मौजूद अपनी कार की तरफ चल पड़े। सफदर, तुमने एक खास बात महसूस की है क्या? अचानक कैप्टन शील ने कहा तो सफदर और तनवीर दोनों चौंक पड़े। खास बात कौन सी? राबेल ट्रांस में है, कैप्टन शील ने कहा तो सफदर बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे जहन में भी शकूक पैदा हुए लेकिन वाज़ेह तौर पर यह बात ना आई। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब है कि हावर हमसे कुछ छिपा रहा है। तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हो सकता है राबेल की मौजूदगी की वजह से वो खुलकर कुछ कह ना रहा हो।
ہمیں ان کا تعاقب ضرور کرنا چاہیے، کیپٹن شیل نے کہا۔ تعاقب اگر اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ رابیل کی رہائش گاہ دیکھ سکو تو وہ مجھے معلوم ہے۔ میں مشہور شکاری فرحاد خان سے کئی بار مل چکا ہوں، تمہیں معلوم تو ہے شکاری میں مجھے بے حد دلچسپی ہے اور میں نے رابیل کو بھی وہاں اکثر دیکھا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تو ضرورت نہیں، ہاور سے بعد میں اصل معلومات پتہ چل جائے گی، ہمیں اس مسئلے میں الجھنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، کیپٹن شیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے بھی اس کی حمایت کی اور پھر وہ اپنی کار میں سوار ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ صفدر کار سٹارٹ کر کے اچانک ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا کار کے قریب آیا۔ جناب، آپ کے نام یہ خط؟ بچے نے ایک لفافہ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے، کس نے دیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ وہاں برآمدے میں کوئی صاحب کھڑے، انہوں نے مجھے 10 روپے دیے کہ یہ خط آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کا نام صفدر ہے؟ بچے نے کہا۔ وہ لباس اور شکل سے کوئی گداگر بچہ دکھائی دیتا تھا اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بچہ دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ ذرا احتیاط سے صفدر، کہیں لفافے میں کوئی خطرناک چیز نہ ہو۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا، میں نے چیک کر لیا، اندر صرف ایک طے شدہ کاغذ ہے۔ صفدر نے لفافے کو کھولتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی اندر سے ایک طے شدہ کاغذ ہی نکلا، لیکن جیسے انہوں نے کاغذ کھولا ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکلخت انسانوں کی بجائے پتھر کے مجسمے بن گئے ہوں۔ کاغذ کی طے کے دوران ایک رنگین فوٹو موجود تھا اور یہ فوٹو عمران کا تھا، لیکن عمران نے اس فوٹو میں سرخ رنگ کا ریشمی زنانہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر زنانہ میک اپ تھا اور کانوں اور گلے میں جویلری بھی پہن رکھی تھی، سر پر اور جسم پر کرن لگا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ اس تصویر میں عمران یوں لجایا ہوا، سمٹا ہوا، شرمایا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے وہ واقعی کوئی نوجوان لڑکی ہو۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یکلخت تنویر کی غصیلی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی جیسے صفدر اور کیپٹن شیل دوبارہ مجسموں سے انسانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اوہ ہو، تو یہ عمران ہی؟ مگر صفدر کے منہ سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں الفاظ نکلے۔ خط تو پڑھو، کس نے لکھا اور کیا لکھا ہے؟ کیپٹن شیل نے کہا، اور صفدر نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ خط ٹائپ شدہ تھا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کو مبارک ہو کہ اس کے لیے کام کرنے والی سپر ایجنٹ علی عمران اب ہمیشہ کے لیے عورت بن گیا ہے۔ اب پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو کو چاہیے کہ وہ مس علی عمران سے جاسوسی کرانے کی بجائے اس کی شادی کا بندوبست کرے۔ ایک ہمدرد۔ خط کے الفاظ تصویر سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ثابت ہوئے اور صفدر کا چہرہ یکلخت پتھر کا سا ہو گیا، کیونکہ اس کا صاف مطلب تھا کہ خط لکھنے والا انہیں پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران کی حیثیت سے جانتا ہے اور یہ اس کے نقطہ نظر سے عمران کی عورت بن جانے سے بھی زیادہ خوفناک انکشاف تھا۔ میں مس جولیا سے بات کرتا ہوں، تم ذرا فوراً اس بچے کی تلاش کر کے اس خط لکھنے والی کا سراغ لگاؤ، ورنہ پہچان لیے جانے کے بعد پوری سیکرٹ سروس کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تنویر اور کیپٹن شیل دونوں تیزی سے کار کے دروازہ کھول کر نیچے اترے اور تیزی سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے بھی سوتے ہوئے تھے، کیونکہ صفدر کی بات کرنے کے بعد انہیں صحیح معنوں میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ خط لکھنے والا انہیں پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران کی حیثیت سے جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور یہ واقعی انتہائی خطرناک بات تھی۔ صفدر نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کار میں موجود ٹرانسمیٹر پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ کیپٹن شیل اور تنویر سے تو اس نے یہی کہا کہ وہ مس جولیا سے بات کرے گا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ اب اس معاملے میں براہ راست ایکس ٹو سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب ایکس ٹو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر فون پر بات نہ کی، کیونکہ ہو سکتا ہے خط لکھنے والا جسے وہ نہیں پہچانتے آس پاس موجود ہو اور اس طرح ایکس ٹو کا مخصوص نمبر اس کی نظروں میں آ جائے، اس لیے اس نے کار میں موجود مخصوص ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہلو صفدر، کالنگ اوور، صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر چیک کر لیا تھا کہ کار کے قریب کوئی آدمی نہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً اس نے کال کرنے سے پہلے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے پینل پر موجود بٹن دبا کر کار کی کھڑکیوں کے شیشے بند کر دیے تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ ایکس ٹو اوور۔ چند لمحوں بعد ایکس ٹو کی مخصوص آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی اور صفدر نے اسے بچے کے ہاتھ سے خط ملنے، اس میں موجود فوٹو اور خط کے الفاظ کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ تم نے ہوٹل میں بیٹھ کر میرے متعلق یا اپنے متعلق کوئی مخصوص اشارہ کیا تھا، اوور۔ ایکس ٹو کی سرد اور تیز آواز سنائی دی، اس نے عمران کے عورت بننے یا خط کے الفاظ کو اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے یہ اس کے لیے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو، اور اصل اہمیت سیکرٹ سروس کی نشاندہی، اور اب مجبوراً جواب میں صفدر کو ہاور اور رابیل کی آمد سے لے کر ہوٹل سے باہر جانے تک کی پوری تفصیل بتانا پڑی۔ ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ اس نے ہاور سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ چیف یا مس جولیا کو تو اطلاع کر دیتا، براہ راست کوئی نام نہیں لیا تھا۔ اس وقت تمہارے قریب کون کون سے افراد موجود تھے؟ اور ایکس ٹو نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ جناب، ہم نے چیک کیا تھا، ہمارے ارد گرد تقریباً کئی میزیں خالی تھی، ہم خاص طور پر اس لیے اس میز پر بیٹھے تھے تاکہ ہماری بات چیت کوئی نہ سن سکے، اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود نہ صرف تمہاری اصل حیثیت کو چیک کر لیا گیا بلکہ وہ لوگ تمہارا نام بھی جان گئے، اوور۔ ایکس ٹو کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ سر، اس بات پر تو ہم حیرت زدہ ہیں، اوور، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے ہاور سے پوچھا تھا کہ رابیل کی رہائش گاہ کہاں ہے، اوور۔ ایکس ٹو نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سر، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں رابیل کا باپ فرحاد خان جو مشہور شکاری ہے، میرا
ان کی کالونی کی کوٹھی نمبر میں کئی دفعہ آنا جانا ہوا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رابل کا وقتی رابطوں سے ہیپنوٹائز کرنے والے سے ہے، اور اس نے اس کے ذریعے تمہاری ساری گفتگو سن لی، اور چیف اور مس جولیانا کے الفاظ سے وہ سمجھ گیا کہ تم لوگ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے متعلق ہو۔ میں عمران کو رابل کے پاس بھیجتا ہوں، وہ رابل کی مدد سے آسانی سے اسے ہیپنوٹائز کرنے والے کا سراغ لگا لے گا۔ ویسے وہ لازماً اسی ہوٹل میں موجود ہے، اس لیے جب تک عمران تم سے یہاں آ کر رابطہ نہ کرے تم تینوں نے اسے اسی ہوٹل میں تلاش کرنا ہے، اوور۔ ایکسٹو نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر سر یہ تصویر اور خط، اوور۔ صفدر نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ تصویر بھی اصل ہے اور خط میں عمران کے متعلق جو کچھ لکھا گیا وہ درست ہے، لیکن عمران کو اس کی والدہ نے جوتیاں مار مار کر دوبارہ ذہنی طور پر مرد بنا دیا، جن کا ابھی ان لوگوں کو علم نہیں۔ وہ یقیناً ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بددستور ذہنی طور پر عورت بنا ہوا، اور جن 2 غیر ملکیوں کی تلاش کا حکم دیا گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران کو اس کے فلیٹ میں بے ہوش کر کے ذہنی طور پر عورت بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس حد سے ظاہر ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ تم اس لڑکے کو ہر قیمت پر تلاش کرو، گداگر بچے اکثر مخصوص حصوں میں ہی بھیک مانگتے رہتے ہیں، اس لیے ہوٹل اور اس کے ارد گرد علاقے میں تلاش کرنے پر وہ یقیناً مل جائے گا۔ اس سے اس آدمی کا تفصیلی حلیہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اگر وہ عمران کے آنے سے پہلے مل جائے تو اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے ایکسٹو سے یہ سن کر اب خود بہت ہنسی آ رہی تھی کہ عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا تھا، مگر اماں بی کی جوتیوں نے اسے دوبارہ مرد بنا دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ روز اور وہ عورت رہتا تو یقیناً بے حد دلچسپ لطائف سامنے آتے، خاص طور پر جب جولیا اسے اس حالت میں دیکھتی تو بس لطف ہی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے اب ایسا نہ ہو سکتا تھا۔ ہومر نے الماری کھولی، اس کے اندر رکھا ہوا ایک مخصوص قسم کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر اسے میز پر رکھا، پھر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ یہ ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا جس سے ہونے والی کال کسی طرح بھی درمیان میں چیک نہ کی جا سکتی تھی۔ ہیلو ہومر کالنگ ہیڈ کوارٹر، اوور۔ مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہومر نے تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا، یس ہیڈ کوارٹر اسپیشل کوڈ دہراؤ، اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک میکانکی سی آواز ابھری جیسے کوئی کمپیوٹر اپنے مخصوص لہجے میں بات کر رہا ہو۔ زون 11 ایجنٹ 101، ہومر نے اپنا کوڈ دہراتے ہوئے کہا، یس کیا رپورٹ ہے، اوور۔ بوس میں کامیابی کی رپورٹ دے رہا ہوں، علی عمران ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے، اوور۔ ہومر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، تفصیلی رپورٹ دو، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی کرہت لہجے میں کہا گیا، باس میں اور پروفیسر اسکاٹ آج صبح علی عمران کی فلیٹ پر گئے۔ میں نے انگلی میں اسپیشل رنگ پہنی ہوئی تھی، جب عمران مجھ سے مصافحہ کرنے لگا تو میں نے اسپیشل رنگ کی مدد سے اسے فوری طور پر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد فلیٹ میں موجود اس کے باورچی کو بھی بے ہوش کر دیا گیا، اور پروفیسر اسکاٹ نے انتہائی مہارت سے اس کے سر میں سوئی ڈال کر اس کے حلیات بدل دیے۔ اس کے بعد میں نے WX ٹربون چارجر فلیٹ میں چھپایا اور ہم واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گئے۔ اس چارجر کی مدد سے ہم نے چیک کر لیا کہ عمران واقعی ذہنی طور پر مکمل عورت بن چکا ہے۔ اس نے زنانہ لباس پہنا، زنانہ میک اپ کیا اور جویلری پہنی، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ 100% عورتوں جیسا تھا۔ ہم نے WX ٹربون کی مدد سے اس کا ایک فوٹو بھی بنا لیا، اور چونکہ چارجر کی کارکردگی انتہائی مختصر وقفے کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس فوٹو کے بعد چارجر خود بخود جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ہمارے پاس اپنے مشن کا مکمل ثبوت مہیا ہو گیا۔ ٹربون فوٹو کی کئی ٹربون نقلیں بھی تیار کر لی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور بات، پروفیسر اسکاٹ اور میں تھوڑی دیر پہلے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تو وہاں اچانک رابل ایک مقامی آدمی کے ساتھ داخل ہوئی۔ ہم دونوں رابل کو رابرٹ کی بجائے ایک مقامی افراد کے ساتھ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ پھر وہاں 3 اور مقامی افراد بھی ایک میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں نے رابل کے مقامی ساتھی سے رابطہ قائم کیا اور رابل اور 2 مقامی آدمی ان کی میز پر پہنچ گئے۔ اس پر پروفیسر اسکاٹ نے رابل سے ذہنی رابطہ قائم کر لیا۔ پھر پروفیسر اسکاٹ نے بتایا کہ رابل کے ساتھ آنے والے کا نام ہاور ہے اور یہ تینوں اس کے ساتھی صفدر، تنویر اور کیپٹن شیل ہیں۔ دوران گفتگو اس صفدر نے ہاور سے کہا کہ اسے جاتے ہوئے چیف کو یا مس جولیا کو اطلاع دینا چاہیے تھی۔ یہ ساری گفتگو ذہنی رابطے کی مدد سے پروفیسر اسکاٹ سرگوشیوں میں مجھے سناتا رہا۔ چیف اور مس جولیا کے نام آتے ہی میں چونک پڑا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے جو فائل دی گئی تھی اس میں درج تھا کہ سیکرٹ سروس میں غیر ملکی لڑکی مس جولیا نافٹر واٹر بھی کام کرتی ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ یہ صفدر اور اس کے ساتھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں۔ اس پر میں نے انہیں مستقل طور پر اپنی نگاہ میں رکھنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ میں نے ہوٹل کے ٹائپ رائٹر پر ایک مخصوص سا خط ٹائپ کیا جس میں لکھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو مبارک ہو کہ علی عمران ہمیشہ کے لیے عورت بن چکا ہے، اور میں نے چارجر کی مدد سے حاصل کردہ عمران کا فوٹو اس خط کے ساتھ ایک لفافے میں بند کر کے گداگر بچے کے ہاتھ اس صفدر تک پہنچا دیا اور پروفیسر اسکاٹ کے ساتھ فوراً اس ہوٹل سے نکل کر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے ٹربون ریسیور کو آن کر دیا۔ ٹربون ریسیور کی مدد سے اب میں آسانی سے اس صفدر کو جس کی جیب میں فوٹو موجود ہے چیک کر سکتا ہوں۔ پروفیسر اسکاٹ شہر کے نقشے کی مدد سے اسے چیک کر رہا ہے۔ اس طرح ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے علی عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا بھی سراغ لگا لیا ہے، اوور۔
ہومر نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، گڈ شو ہومر، تم نے واقعی اہم کارنامہ سر انجام دیا، لیکن رابرٹ نے رابیل کو اس مقامی آدمی کے حوالے کرنے کے بعد اب تک تمہیں کوئی رپورٹ کیوں نہ دی؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اوور، ہیڈ کوارٹر نے پوچھا، اور صحیح معنوں میں ہومر ہیڈ کوارٹر کی بات سن کر چونک پڑا۔ او باس، دراصل مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا، رابرٹ کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اوور، ہومر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر رابیل کو اس سے پاکیزہ سیکرٹ سروس نے حاصل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہمارے مشن کی راہ پر چل نکلی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود رابرٹ کو O11 پر چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تمہیں خود کال کریں گے، ہماری کال کا انتظار کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے اس بار تیز لہجے میں کہا گیا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہومر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، ویسے اب اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ رابرٹ کو واقعی اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ ہی رابرٹ واپس آیا اور نہ ہی اب تک اس نے کوئی رابطہ کیا۔ یہ واقعی تشویشناک بات تھی، اور اب ہیڈ کوارٹر کے کہنے پر اسے یہ خیال بچھو کے ڈنگ کی طرح ستانے لگا کہ ہاور کا تعلق چونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے تو اس کا واقعی مطلب ہے کہ عمران کا ذہن بدلنے سے قبل ہی پاکیزہ سیکرٹ سروس ان کی راہ پر چل نکلی ہے، کیونکہ ذہن بدلنے والا کام تو آج صبح کیا گیا، جبکہ رابرٹ آج صبح رابیل کو لے کر دارالحکومت آیا اور وہ اور پروفیسر اسکاٹ ان دونوں کو وہیں ریسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر رات کو ہی واپس دارالحکومت میں آ گئے تھے تاکہ فوری طور پر عمران والا مشن مکمل کر سکے۔ اور رابیل اب بعد دوپہر اس ہاور کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ چونکہ رابرٹ کی طرف سے کوئی اطلاع نہ تھی، وہ یہی بیٹھا سوچتا رہا، اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے اور اسے حقیقتاً وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا کہ اچانک سامنے موجود ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی تیز آوازیں نکلنے لگیں۔ ہومر نے چونک کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ہیڈ کوارٹر کی مخصوص میکان کی آواز سنائی دی، یس ہومر اٹینڈنگ اوور، اسپیشل کوڈ دہراؤ اوور، زون 11 ایجنٹ 101 اوور۔ ہومر، رابرٹ کو O11 پر چیک کیا گیا اور 11 نے جو رپورٹ دی وہ انتہائی خوفناک ہے۔ رابرٹ کو اغوا کر کے اسی ریسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا تھا۔ اغوا کرنے والے 3 لوگ تھے، ان کے نام چوہان، صدیقی اور نعمانی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے اور ان میں سے چوہان نے رابرٹ کے ساتھ باتیں کی اور اس چوہان نے انتہائی ہوشیاری اور ذہنی چالاکی سے رابرٹ سے مکمل مشن اگلوا لیا۔ رابرٹ نے اسے رابیل، پروفیسر اسکاٹ اور تمہارے متعلق اب تک ہونے والی تمام تفصیل بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے والے تمہارے مشن کے متعلق بھی تفصیلات بتا دی ہیں۔ اسے تمہارا پروفیسر اسکاٹ کا نام بھی لے دیا۔ اب وہ چوہان اور اس کے ساتھ ہی رابرٹ کو بے ہوش کر کے دارالحکومت لے آ رہے تھے کہ اس کی مدد سے وہ تمہارا اور پروفیسر اسکاٹ کا کھوج نکال سکے۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر نے فوری طور پر O11 فائر کر کے رابرٹ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح تم دونوں محفوظ ہو گئے ہو، لیکن ہیڈ کوارٹر نے تمہاری رپورٹ کا مکمل تجزیہ کرنے کے بعد ایک اور نتیجہ بھی نکالا کہ جس طرح پروفیسر اسکاٹ نے رابیل سے ذہنی رابطہ قائم کر کے اس کے ساتھ ہی ہاور اور دوسرے لوگوں کی گفتگو سنی ہے، اسی طرح کوئی بھی ہیپنسٹ آسانی سے رابیل کو ٹرانس میں لے سکتا ہے۔ اور پروفیسر اسکاٹ تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس آسانی سے تم تک پہنچ جائے گی اور تمہاری موت ہیڈ کوارٹر کے لیے پروفیسر اسکاٹ کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کیا کہ تم فوری طور پر پروفیسر اسکاٹ کو ہلاک کر دو اور اس کے بعد یہ رہائش گاہ بھی چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی تمہارے لیے عمران کے ٹیسٹ کے لیے مشن بھی تجویز کر دیا گیا ہے اور یہ مشن ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ۔ تم نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے مکمل طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ بولو، کیا تم اس بڑے مشن کے لیے تیار ہو؟ اوور، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پوچھا گیا۔ یس سر، میرے لیے یہ مشن ایک اعزاز ہوگا سر، اور مجھے 100% یقین ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اوور، ہومر نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ سنو ہومر، تم زون 11 کے ایسے ایجنٹ ہو جس پر ہیڈ کوارٹر بہت اعتماد کرتا ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر یہ نہیں چاہتا کہ تم یہاں ضائع ہو جاؤ۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس مشن میں کامیاب ہو کر زون 11 کے بجائے براہ راست ہیڈ کوارٹر کے تحت ایجنٹ بن جاؤ یا ناکام ہو کر موت کا شکار ہو جاؤ۔ اس لیے اگر تمہارے ذہن میں 1% بھی ناکامی کا اندیشہ ہو تو اس کا اظہار کر دو۔ ہیڈ کوارٹر تمہیں واپس بلا کر کسی اور کو یہ مشن سونپ دے گا۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے انتہائی سخت الفاظ میں کہا گیا۔ آپ ہومر پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں باس، ہومر کوئی کام اس انداز میں نہیں کرتا، اس لیے ہومر کبھی بھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہو سکتا اور اس مشن میں بھی ہومر کو ہی مکمل کامیابی ملے گی۔ اوور نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر فیصلہ ہو گیا کہ اس مشن کے تم انچارج ہو اور تمہاری مدد کے لیے کوئی اور گروپ پاکیزہ بھیجا جائے۔ اوور، ہیڈ کوارٹر نے پوچھا۔ نو باس، میرا گروپ یہاں موجود ہے، میں نے اسے اس لیے یہاں پر رکھا تھا، اب میں اس سے کام لوں گا، ہومر نے جواب دیا۔ اوکے، وش یور وکٹری اوور اینڈ آل، ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہومر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اسے الماری میں واپس رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل کر ایک راہداری سے گزرتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا، جہاں اس نے سائڈ کی ایک دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی فرش کا ایک حصہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گیا۔
نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آنے لگیں. وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے موجود ایک بند دروازے پر پہنچا. پھر اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا جہاں میز پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کے سامنے پروفیسر اسکاٹ موجود تھا. کیا رپورٹ ہے پروفیسر؟ ہومر نے پروفیسر کے قریب جا کر بڑے نرم سے لہجے میں پوچھا. وہ صفدر اور اس کے دونوں ساتھی وہیں ہوٹل کے ارد گرد ہی موجود ہیں. انہوں نے اس گداگر بچے کو تلاش کر لیا ہے جس کے ذریعے تم نے وہ فوٹو صفدر کو بھیجا تھا. ویسے میں نے ٹربو 11 میں شہر کا تفصیلی نقشہ ایڈجسٹ کر کے اسے آٹومیٹک کمپیوٹرائز کر دیا ہے. اب جب بھی صفدر اپنی رہائش گاہ پر جائے گا یا اپنے ساتھیوں سے ملے گا سب کے فوٹو اور تفصیلات سب ٹربون ریسیور میں محفوظ ہو جائیں گے. پروفیسر اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا. گڈ، اس طرح تم نے میرا کام کافی آسان کر دیا پروفیسر. اب یہ بتاؤ کہ جس طرح تم نے ہوٹل میں رابل کے ذہن سے رابطہ قائم کر کے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت اس طرح سن لی جیسے کہ رابل نے سنی تھی، کوئی اور ہیپنیٹس رابل کے ذہن کے ذریعے تم تک پہنچ سکتا ہے؟ ہومر نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا. ہاں، پہنچ تو سکتا ہے لیکن ہر ہیپنیٹس نہیں. دنیا میں میرے سمیت صرف 2 ایسے ماہرین موجود ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں اور وہ دونوں ایکریمیا میں رہتے ہیں. یہاں پاکستان میں تو ایسے کسی ماہر کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پروفیسر اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اور اگر ایسا کوئی آدمی جہاں موجود ہوا تو پھر کیا تم اس رابل کے ذہن کو جہاں بیٹھے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی طرف سے صاف کر سکتے ہو؟ ہومر نے پوچھا. یہاں بیٹھے تو نہیں، البتہ سامنے آنے پر کر سکتا ہوں. مگر مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر اسکاٹ کے لہجے میں زیادہ تشویش کا عنصر ابھر آیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر نے اس ذریعے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے مجبوری ہے پروفیسر اسکاٹ. ہومر نے سرد لہجے میں کہا. اس کے ساتھ ہی اس کی کوٹ کی جیب میں سے موجود ہاتھ باہر آیا. اس سے پہلے کہ پروفیسر اسکاٹ کوئی جواب دیتا، ہومر نے سائلنسر لگے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور ٹھکی آواز کے ساتھ ہی گولی ٹھیک پروفیسر اسکاٹ کی پیشانی میں نکل گئی اور پروفیسر اسکاٹ کو چیخنے کی بھی مہلت نہ مل سکی اور وہ دھڑام سے اسٹول سے نیچے فرش پر جا گرا اور ایک لمحے کے لیے تڑپ کر ساکت ہو گیا. ہومر نے ریوالور واپس جیب میں رکھا. پھر اطمینان سے وہ ٹربون ریسیور کی طرف بڑھا. اس نے اسے آف کر کے میز سے اٹھایا اور میز کے نیچے رکھے ہوئے اس کے مخصوص بیگ میں پیک کرنے لگا. اسے پیک کرنے کے بعد وہ اسے اٹھائے واپس اوپر اپنے کمرے میں پہنچا. اس نے وہاں الماری میں سے ایک بڑا سا بریف کیس نکالا. ٹربون ریسیور کو اس کے اندر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر اٹھا کر بھی بریف کیس میں رکھا اور پھر اپنی شناخت سے متعلق ہر چیز اس نے بڑے بریف کیس میں بند کر کے اسے لاک کیا. ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا. ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس اینتھونی اسپیکنگ. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اسپاٹ سی آواز سنائی دی. اینتھونی کار لے کر اے پوائنٹ پر پہنچو اور ساتھ ہی ڈاشیم میک اپ باکس بھی لیتے آنا فوراً آؤ. ہومر نے تیز لہجے میں کہا. یس باس، میں پہنچ رہا ہوں. دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور ہومر نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اینتھونی کو پھاٹے کھول کر اندر لے آئے کیونکہ اب اس عمارت میں اس کے سوا دوسرا کوئی آدمی موجود نہ تھا. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کسی خاص فیصلے پر پہنچ گیا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا. وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا ہوا تھا. X2. عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا. جولیا بول رہی ہوں باس. دوسری طرف سے مخصوص لہجے میں کہا گیا. یس، کیا رپورٹ ہے؟ شامی روڈ کی کوٹھی نمبر 112 سے 2 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں. دونوں غیر ملکی ہیں اور صفدر نے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ دونوں لاشیں ان افراد کی ہیں جنہوں نے اس گداگر بچے کو ہاتھ اور عمران کا زنانہ فوٹو دیا تھا. اس نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں افراد اس وقت ہوٹل میں موجود تھے جب رابل اور ہاور کے ساتھ وہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا. ان لاشوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیسے ہلاک ہوئے یہ دونوں؟ عمران نے پوچھا. ان میں سے ایک لاش نیچے تہہ خانے میں پڑی تھی، اس کی پیشانی میں گولی ماری گئی تھی. دوسری لاش اوپر والے کمرے میں موجود تھی. اس کے سامنے میز پر کوئی مشین موجود تھی جو جل کر راکھ ہو چکی ہے اور اس آدمی کی لاش پر کوئی زخم نہیں. یوں لگتا ہے جیسے اسے ہاتھ ہواؤں سے ہلاک کیا گیا ہے. جولیا نے جواب دیا. ان کی تلاشی لی گئی ہے؟ عمران نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں پوچھا. یس باس. تہخانے والی لاش کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری، پرس وغیرہ ملے. ان کے مطابق اس کا نام پروفیسر اسکاٹ ہے، جبکہ اوپر والی لاش کی جیبوں میں سے ایسا ہی عام سامان نکلا. اس کی ایک خفیہ جیب سے ایک ڈائری ملی جس پر ہومر کا نام درج ہے. جولیا نے جواب دیا. ہاور سے کہو کہ وہ رابیل کو اس کی رہائش گاہ سے لا کر ان دونوں لاشوں کی تصدیق کرائے کہ کیا واقعی یہ انہی دونوں کی لاشیں ہیں اور ان کی جیبوں سے ملنے والا سامان بھی دانش منزل پہنچا دو. عمران نے تیز لہجے میں کہا. اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا. اگر واقعی یہ پروفیسر اسکاٹ اور ہومر کی لاشیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلیک تھنڈر کا مشن صرف اتنا تھا کہ آپ کو ذہنی طور پر عورت بنا دیا جائے. اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ چاہتے تھے. بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس عمر کی لاش نے مسئلہ واقعی الجھا دیا ہے. چوہان کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق تو رابرٹ نے اسے یہ بتایا کہ میرے ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد ہومر کو کوئی مخصوص ٹیسٹ مشین سونپا جائے گا تاکہ یہ بات طے ہو سکے کہ کیا لیڈی عمران میں مسٹر عمران والی صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں. اور منطقی لحاظ سے یہ بات درست بھی تھی. بلیک تھنڈر جیسی تنظیم صرف یہ سوچ کر انہیں
یہ سوچ کر نہیں بیٹھ سکتی کہ مسٹر عمران لیڈی عمران بن کر مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن عمران کی رپورٹ کے مطابق ہومر کی ہلاکت بتا رہی ہے کہ ایسے کسی مشن کو سامنے لے آنے کے بجائے انہوں نے اپنے خاص ایجنٹوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے بلیک تھنڈر نے ایسے کسی مشن کے سلسلے میں کوئی اور ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ تبھی ہومر کی لاش کسی خانے میں فٹ نہیں ہوتی۔ بقول رابرٹ، ہومر بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ تھا اور کوئی بھی تنظیم جو کسی خاص وجہ کے سپر ایجنٹ کو اس طرح ضائع نہیں کیا کرتی۔ پروفیسر اسکاٹ کی موت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں رابیل کے ذہن کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ تک پہنچ گیا، اس طرح ہم نے پروفیسر اسکاٹ کی رہائش گاہ تلاش کر لی تھی۔ بلیک تھنڈر بہت باوسائل تنظیم ہے، ہو سکتا ہے اسے اس بات کا علم ہو گیا ہو، اس لیے پروفیسر اسکاٹ کو فوری طور پر راستے سے ہٹانا ناگزیر ہو گیا ہو، اور پروفیسر اسکاٹ کی کھوپڑی میں گولی مارے جانے، اس کی لاش تہہ خانے میں ملنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اسے ہومر نے مارا ہوگا، لیکن ہومر کو آسانی سے وہاں سے تلاش کیا جا سکتا تھا، اسے واپس بلایا جا سکتا تھا، لیکن ہومر کو ہلاک کر دیا گیا۔ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، خیال ہے بلیک تھنڈر کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ ہیپناٹائز کے ذریعے ان کے ایجنٹوں تک پہنچا جا سکتا ہے، انہوں نے ہومر کے ذریعے پہلے پروفیسر اسکاٹ کا خاتمہ کیا اور پھر ہومر کو مخصوص ریس کی مدد سے ہلاک کر دیا۔ اس طرح ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیمو فلاج کر دیا تاکہ ان کے ذریعے ہم بلیک تھنڈر تک نہ پہنچ سکیں۔ اب رہ گیا آپ کی چیکنگ کا مسئلہ، تو وہ ان کی کوئی ٹیم آسانی سے کر سکتی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال رابیل کے ذریعے چیکنگ کے بعد صحیح فیصلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ویسے عمران صاحب اس بار چوہان اور اس کے ساتھیوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر چوہان کو رابیل پر شک نہ ہوتا اور وہ راوٹ سے سب کچھ نہ اگلوا لیتا تو ہمیں تو سرے سے ہی کسی بات کا علم تک نہ ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں چوہان نے اس بار واقعی ذہانت سے کام لیا، خاص طور پر اس نے جس طرح رابرٹ سے ذہنی جنگ لڑ کر سب کچھ تفصیل سے اگلوا لیا، اس سے میرے دل میں چوہان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو اس کی بات کا جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے چونک کر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے میز کی سائڈ درازوں میں سے سب سے نچلی دراز میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ سامان آیا ہوگا جو ان دونوں کی لاشوں کی جیبوں سے برآمد ہوا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے سب سے نچلی دراز کھولی اور ایک لفافہ باہر نکال لیا۔ اسپیشل ریسیونگ سسٹم کے تحت یہ لفافہ دانش منزل کی بیرونی دیوار میں موجود خلا میں ڈالے جانے کے بعد اس دراز تک خود پہنچ جاتا تھا۔ گھنٹی کی مخصوص آواز اس سسٹم کی طرف سے کال تھی۔ عمران نے لفافہ بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے کر اسے میز پر الٹ دیا۔ اس میں 2 چھوٹی ڈائریاں اور دوسرا عام سامان موجود تھا۔ عمران نے ایک ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، وہ مسلسل ورق پلٹتا رہا، پھر اس نے وہ ڈائری رکھ کر دوسری اٹھا لی، اسے بھی پوری تفصیل سے چیک کرنے کے بعد رکھ دیا۔ ڈائریوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والے واقعی ہومر اور پروفیسر اسکاٹ ہیں۔ ڈائریوں میں ان کی ذاتی یادداشتیں ہیں، عمران نے کہا۔ چوہان نے جو ڈائری بھیجی تھی اس سے کوئی تفصیل معلوم ہوئی؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ بھی اسی طرح کی عام یادداشتوں پر مبنی تھی، البتہ اس میں بلیک تھنڈر کا نام موجود تھا اور ہومر کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ کسی زون کا چیف ہے، رابرٹ اس کا اسسٹنٹ ہے، باقی کوئی کام کی چیز نہ تھی۔ یہ کوڈ شاید رابرٹ کو ذاتی طور پر بےحد پسند تھا، اس لیے وہ اپنی یادداشتیں اسی کوڈ میں لکھنے کا عادی تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویسے عمران صاحب ان لوگوں کا مشن بہرحال کامیاب ہو گیا اور یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑا المیہ ہے۔ بلیک زیرو نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا اور عمران اس کی بات سن کر بے احتیاط چونک پڑا کہ اس مشن کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کو سنیدہ بنا دینے کی مشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذہنی طور پر عورت بن کر اماں بھی کی جوتیوں کے طفیل دوبارہ مرد تو بن جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن پر گہری سنجیدگی کی گرد ضرور چڑھ گئی ہے، اور یہ بھی کم المیہ نہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران بھی ہنس پڑا۔ تمہاری بات درست ہے بلیک زیرو، واقعی میرے ذہن پر گہری سنجیدگی کی گرد چڑھ گئی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اماں بھی نے کبھی زندگی میں کوئی مذاق کیا ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ محسوس بات بھی اس آپشن سے متاثر ہوئے ہوں جن کی بنا پر انسان میں حصے ظرافت پیدا ہوتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو باقاعدہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ پہلے تو اس نے مسکراتے ہوئے انداز میں بات بدل لی، لیکن عمران کا جواب سن کر وہ یکلخت بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بلیک زیرو صاحب، بس وقت ہی اس کا اصل علاج ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حص اماں بھی کی جوتیوں سے دب گئی ہو، جب جوتیوں کا اثر ختم ہو تو خود بخود دوبارہ اپنی سطح پر آ جائے، یا پھر کبھی بھی یہ دباؤ نہ ختم ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب اب اتفاق سے یہ موضوع شروع ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ آپ نے شروع ہی کہا تھا آپ کا درست ہو جانا عارضی ہے، اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی وقت آپ پر دوبارہ یہ عورتوں والی کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ پھر اس کا علاج جوتیاں ہی ہوں گی۔ بلیک زیرو نے کہا اور عمران اس بار کہا مار کر ہنس پڑا۔ ہر بار جوتیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا، ویسے اگر کبھی دوبارہ یہ کیفیت طاری ہوئی تو پھر واقعی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جوتیوں والا علاج تو قدرت سے ہوا ہے، ورنہ
ان حلیات کی تبدیلی تو کی جا سکتی ہے لیکن انہیں دوبارہ ٹھیک کرنا یہ پروسیس آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اس لیے اس بار مسٹر عمران لیڈی عمران بن گیا تو پھر یقیناً ہمیشہ کے لیے ہی عمران رہے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیا۔ ارے اس میں اتنی گھبرانے کی کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میک اپ کا خرچہ ہی بڑھے گا تو میرا ہی بڑھے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ مس رابیل نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان میں جو لاش تہہ خانے سے ملی وہ پروفیسر اسکاٹ کی ہے جو اوپر والے کمرے میں ہے، وہ ہومر کی ہے، اور جناب میں نے رابیل کے آنے سے پہلے ان دونوں کے چہروں پر میک اپ بھی چیک کرایا، وہ دونوں میک اپ میں بھی نہ تھے، اصل چہرے تھے دونوں کے۔ جولیا نے کہا اوکے، دونوں لاشوں کو کسی چوک پر ڈلوا دو، پولیس خود ہی انہیں اٹھا لے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ جولیا نے کہا۔ نو آرڈرز، اس کا مطلب ہے مشن ختم ہو گیا، عمران نے جواب دیا۔ کون سا مشن باس؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے والا مشن، یہ سازش بلیک تھنڈر نے کی تھی اور واقعی عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا تو لیکن پھر سلیمان جا کر عمران کی والدہ کو بلا لایا۔ عمران کی والدہ نے اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ عمران پر کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا اپنے طریقے سے علاج کیا کہ اس کے سر پر جوتیاں برسائی۔ ان جوتیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلیک تھنڈر کا مشن فیل ہو گیا۔ عمران کے ذہنی حلیات جنہیں تبدیل کر دیا گیا تھا خود بہت سیٹ ہو گئے، جبکہ بلیک تھنڈر نے یہ سمجھ کر کہ عمران اب ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے اپنے ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا۔ عمران نے خود ہی مشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور باس لیکن اس سے بلیک تھنڈر کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ عمران کے ذہنی آپریشن کر سکتے تھے تو اسے گولی بھی تو مار سکتے تھے، جولیا نے کہا، اور عمران اس کی ذہانت پر مسکرا دیا۔ بالکل مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور عمران کو ذہنی طور پر عورت بنا کر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے آئندہ کوئی بات سامنے آ جائے، عمران نے گول مٹول جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس عمران اپنے فلیٹ میں موجود نہیں، کیا وہ روپوش ہو گیا ہے؟ جولیا نے جھجکتے ہوئے انداز میں بات کی۔ نہیں، میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ بلیک تھنڈر تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگانے پر کام کرے، وہ اس سلسلہ میں مصروف ہوگا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ واقعی بلیک تھنڈر کے خلاف کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مجھے ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بلیک تھنڈر اب خود ہی سامنے آ جائے گی، عمران نے کرسی کی پشت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ بلیک زیرو بلیک تھنڈر احمقوں کا ٹولہ نہیں، انہوں نے جس طرح رابیل کے ذریعے مجھے اپنا ایجنٹ بنانے کی پلاننگ کی ہے، یہ پلاننگ بتاتی ہے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد بڑے آدمی ہیں، اگر ان کی یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے یقیناً پاکیزہ بڑے عظیم نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ مجھے پاکیزہ کے خلاف استعمال کرتے، وہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکنے پر انہوں نے فوری طور پر دوسری اسکیم بنائی اور بظاہر وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ان کا مقصد صرف مجھے عورت بنا کر پھر بھول جانا نہ ہوگا، یقیناً ان کے سامنے اس سلسلہ میں کوئی گہری سازش ہوگی۔ اگر یہ ہومر ہلاک نہ ہو جاتا تو پھر میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ میں خود ہی عورت بن کر رہتا تاکہ بلیک تھنڈر کا اصل مشن سامنے آ جاتا، لیکن ہومر کی موت بتا رہی ہے کہ یقیناً انہیں کسی طرح معلوم ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ہومر مجھے عورت بنانے کے مشن میں ناکام رہا ہے، اس لیے انہوں نے ہومر کو فوری طور پر سزا دے دی، اس لیے اب وہ اپنی اصل مشن کی غرض سے کوئی نیا چکر چلانے کی کوشش کریں گے، اس طرح لامحالہ کوئی نہ کوئی ایجنٹ پھر سامنے آئے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ نے جولیا سے تو دوسری بات کی تھی کہ انہوں نے اپنے مشن کی کامیابی کے بعد اپنے ایجنٹوں کو ختم کیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مشن کی ناکامی کی وجہ سے آپ کو انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ دونوں باتیں ہی ممکن ہیں، لیکن پہلی بات میں نے خود فرض کر لی ہے کہ انہیں کسی ذریعے سے یہ علم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے رابیل کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ کو ٹریس کر لیا ہے، لیکن خیال ہے ایسا نہیں ہے، اس صورت میں وہ صرف پروفیسر اسکاٹ کو ہی ہلاک کرتے، ہومر کے ساتھ ہلاکت سے دوسرا نظریہ کرین قیاس ہے کہ انہیں یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کیونکہ جس پراسرار طریقے سے انہوں نے میرے زنانہ فوٹو حاصل کیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اماں بھی کی جوتیوں والا علاج بھی چیک کر لیا ہوگا، اور رابرٹ پہلے ہی چوہان کو بتا چکا ہے کہ بلیک تھنڈر کے نزدیک ناکامی کا مطلب فوری موت ہوتا ہے۔ اس تنظیم کی باخبری اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے رابرٹ کو بھی عین اسی لمحے پراسرار طریقے سے ہلاک کر دیا جب وہ اسٹیشن ویگن میں چوہان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اچانک بیٹھے بیٹھے گرا اور ختم ہو گیا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور واقعی آپ کا یہ خیال درست ہے، لیکن اگر وہ اس قدر باخبر ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کو بھی آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اچانک عمران چونک کر سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے عمران کے اس طرح چونکنے پر بوکھلا کر پوچھا۔ وہ فوٹو کہاں ہے جو صفدر کو دیا گیا تھا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ موجود ہے یہاں دراز میں۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے دو، جلدی کرو اور سنو، فوراً جولیا کو کہو کہ سارے ممبران کو اطلاع کر دے کہ وہ فوری طور پر اپنی رہائش گاہیں چھوڑ کر نمبر 2 اسپاٹس پر منتقل ہو جائیں،
اور آپس میں دوسرے حکم تک کوئی رابطہ نہ رکھے اور میک اپ میں رہے. تم خود بھی دانش منزل کو مکمل کیموفلاج کر دو اور جلدی کرو. عمران نے تیز لہجے میں کہا. مگر کیوں؟ بلیک زیرو اور زیادہ بوکھلا گیا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اگر مگر میں وقت مت ضائع کرو. اگر میرا خیال درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سیکرٹ سروس دانش منزل سمیت اس وقت شدید خطرے میں ہے. عمران نے تیز لہجے میں کہا. پھر اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے وہ لفافہ جھپٹ لیا جو وہ دراز سے اس دوران نکال چکا تھا، جس میں وہ فوٹو ٹائپ شدہ خط تھا جو صفدر کے ہوٹل کی پارکنگ میں دیا گیا تھا، جسے بعد میں صفدر نے دانش منزل پہنچا دیا. بلیک زیرو نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا جبکہ عمران لفافہ لے کر تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑا جو دانش منزل کی لیبارٹری کو جاتا تھا. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر لیٹے ہوئے ہومر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی. یس ہومر اٹینڈنگ. ہومر نے سخت لہجے میں کہا. بوس والٹر بول رہا ہوں. عمران ٹھیک ہو چکا ہے؟ ریسیور سے ایک آواز ابھری اور ہومر بے احتیاط چونک کر سیدھا ہو گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروفیسر اسکارٹ کے مطابق تو وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. ہومر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی. اس کی والدہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے سر، والٹر نے جواب دیا. والدہ نے ٹھیک بھی کر دیا؟ کیا مطلب؟ کیا عمران کی والدہ ذہنی امراض کی ڈاکٹر ہے؟ نہیں باس، مجھے چونکہ ساری تفصیل معلوم نہ تھی اس لیے جب میں نے عمران کو صحیح حالت میں کار سے اتر کر فلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا